اب دیکھنا یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہیں اور ان سے ان رافضیوں کو کیا دشمنی ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، یہ اللہ کے دشمن ہیں، یہ انبیاء رسول کے دشمن ہیں۔ ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہو سکتی، نہ اللہ رب العزت کے بارے میں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، نہ کسی اور کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ کیسے کوئی درست بات کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے بارے میں توہین پر آئیں تو علی کو اللہ کہہ دیں، علی کو اللہ سے بھی بڑھا دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، لیکن ان کی شان میں غلو کر کے اللہ رب العزت کی توہین کرنا لوگ کرتے ہیں۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر انبیاء اور رسول کی بڑی لمبی چوڑی اس پہ تفصیل کی جا سکتی ہے، حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مخفی امر نہیں ہے، یہ بہت واضح ہے۔ قرآن کریم کو نہیں مانتے، قرآن کریم کو نعوذ باللہ محرف اور مبدل مانتے ہیں، کہتے ہیں آن دی ریکارڈ۔ اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہر بندے، ہر فرد تک ان کا عقیدہ پہنچ چکا ہے۔ برملا کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ اصل قرآن تھا، لیکن صحابہ کرام نے وہ قرآن لینے سے انکار کر دیا، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ اس میں تو تبدیلی کر دی گئی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو ایسے لوگوں سے صحابہ کرام کے بارے میں اگر کوئی بات سرزد ہو تو اس میں سوچنے والی بات ہی نہیں ہے۔ انہوں نے تو اور بڑی بڑی ہستیوں کی توہین کر دی ہے۔ تو اسلام کے لیے کوئی جتنا مخلص ہوگا، اسلام کے لیے جتنی کسی کی قربانیاں ہوں گی، اسلام کے لیے جتنی کسی کی جانثاری وفاداری ہوگی، اتنی بڑی دشمنی ان کو اسلام کے حوالے سے اس شخص سے ہوگی، کیونکہ وہ اسلام کا محسن ہے، وہ مسلمانوں کا محسن ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اور جانثار ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی رشتہ دار بھی، یعنی آپ کے خونی رشتہ دار بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے رشتہ داری میں سسرالی رشتہ دار بھی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پیچھے ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے درجے میں جو دادا ہیں عبد مناف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ان کے والد عبد المطلب، ان کے والد ہاشم، ان کے والد عبد مناف۔ چوتھے درجے میں جو دادا ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد مناف، یہی رشتے میں دادا ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے پانچویں درجے۔ معاویہ بن صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نسبی خونی رشتہ دار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ، اور اس خاندان سے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے سارے خاندانوں پہ فضیلت دی ہے، خاندان قریش۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے پوری نوع انسانیت میں سے خاندان قریش کو منتخب کر لیا۔ کچھ اور خاندان ہیں ان میں سے ہوتے ہوئے قریش سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ خاندان ہے اس کائنات۔ اس خاندان کے سپوت ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خونی نسبی رشتہ دار ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں، ان کی ہمشیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی بھائی ہوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاص افراد میں انہیں شامل فرمایا جن پر اتنا اعتماد تھا کہ اللہ کی وحی لکھنے کے لیے ان کو منتخب کی۔ پھر مارکے کی بات کریں، سردار تھے دور جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی سردار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے، پہلے وہ کافر تھا، ایمان سے محروم تھا، اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی سمجھ دے دی۔ پہلے وہ کفر میں سردار تھا، اللہ رب العزت اسی سرداری کو اسلام میں قائم رکھتا ہے۔
سردار ہیں مسلمانوں کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر بہت بڑے سپہ سالار ہیں، بہت بڑے مارکے، بہت بڑی خدمات ہیں اسلام کے لیے جہادی حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی غزوات میں شریک ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد بھی اسلام کے غلبے کے لیے ان کی ناقابل فراموش خدمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا، قد اوجبوا، انہوں نے اللہ رب العزت سے اپنی جنت الاٹ کروا لی ہے، جنت ان کے نام ابھی سے الاٹ ہو چکی ہے، غزوہ انہوں نے بعد میں کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے بعد، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے بعد، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں یہ غزوہ ہونا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے اپنی حیات مبارکہ میں یہ بشارت دے دی کہ وہ لشکر جو پہلا غزوہ بحر کرے گا، اللہ رب العزت نے ان کی جنت الاٹ کر دی ہے، ان کے نام جنت الاٹ ہو چکی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں وحی کے ذریعے دیکھا، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو پہلا لشکر جانا ہے نا، یعنی ایک موقع پہ نہیں، کئی موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کا تذکرہ فرمایا، اس مارکے کا۔ فرمایا پہلا جو لشکر جانا ہے سمندر میں، سمندر پار کر کے سمندروں کے سینوں میں ان کو چیرتے ہوئے دوسرے بر اعظموں میں اسلام کے جھنڈے جنہوں نے گاڑنے ہیں، میں نے جنت میں انہیں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے دیکھا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا میں نے انہیں جنت میں بادشاہوں کی طرح تختوں پہ ٹیکیں لگائے دیکھ لیا ہے۔ ایک ایک سپاہی غزوہ بحر کا ہمارا ایمان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت پہ، اور کوئی شبہ کرے تو منافق ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کوئی نہ مانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ایک ایک سپاہی کو جنت میں تختوں پہ بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے مجھے دکھا دیا گیا زندگی میں وحی کے ذریعے۔ اور ان سارے سپاہیوں، ان سارے فوجیوں کے سپہ سالار، کمانڈر ان چیف ہیں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔